بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نواز شریف نے مری کے اندر ایک بہت ہی خفیہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر اس نے پارٹی کمان کو بلایا ہے۔ پارٹی کمان کے ساتھ اس نے میٹنگ کی ہے، اور اس میں جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو کرنٹ سچویشن بن چکی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ نون لیگ کے لیے، وفاقی گورنمنٹ کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اور پنجاب گورنمنٹ یعنی مریم نواز کے لیے جو سپورٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جب پیغام پہنچا تھا نواز شریف کے پاس، تو نواز شریف نے پھر پارٹی میٹنگ کال کی، پارٹی کمان کو وہاں پر بلایا، ان کے ساتھ ملاقات کی، میٹنگ کی، اور وہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی گئی کہ آخر کار اس صورتحال میں اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیا رابطے کیے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے دوبارہ سے اس سپورٹ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا سوال کہ یہ جو ان کی جانب سے اب سپورٹ ختم کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موجودہ سیٹ اپ کے لیے، اس کو بحال کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے 2-3 رابطے کیے گئے، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اس وقت حالات یہ بن چکے ہیں کہ جس طریقے سے کرپشن ان کی اب سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے ان کی لوٹ مار سامنے آ رہی ہے، تو جیسے ہی ان کو پاور سے، اقتدار سے ہٹایا جائے گا، نکالا جائے گا، اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی، ان کا احتساب شروع ہو جائے گا۔ اس احتساب سے بچنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے، یہ پھر ملک چھوڑ کے بھاگیں گے، ملک سے دوڑیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان کے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے۔ اسی وجہ سے پلان بی کے اوپر بھی یہاں پر مشورہ کیا گیا ہے۔ اب نواز شریف نے کیا کیا دیکھیں، جیسے ہی پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ ختم کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے اپنی سپورٹ کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا جو رابطہ کیا گیا، پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ انکار آیا۔ اس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف دونوں پہنچے قطر کے اندر۔ دیکھیں، یہ جو پچھلے دنوں ان کی جانب سے قطر کا دورہ کیا گیا، یہ کوئی بادشاہ کے جنازے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ کوئی وہاں پر تعزیت کے لیے نہیں گئے تھے، اس کا ایک بہانہ تھا۔ یہ اس بہانے کی آڑ میں اصل میں جو ان کو گارنٹی ملی ہے، اصل میں جو ان کو گارنٹی دی گئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے، کہ جو گارنٹی دی گئی ہے، جو اس حوالے سے اس گورنمنٹ کے متعلق اور ان کے اقتدار کے متعلق، حکومت کے متعلق ضمانت دی گئی، اس کو میک شور کرنے کے لیے کہ اب 2.5 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نکلیں یہاں سے، تو آپ اس کو مکمل 5 سال پر پورے کروانے کے لیے جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو گارنٹی دی تھی کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا، یہ گورنمنٹ کے اندر ہی رہیں گے، تو قطر کے اندر یہ ملاقات کی گئی۔ اب قطر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ ہم بالکل بھی اس معاملے کے اندر نہیں پڑیں گے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، یہ قطری خط اور قطری ڈاکومنٹس اور قطری چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کے قطر کے خاندان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے گارنٹی دی ہے شریف خاندان کی کہ شریف خاندان کو کتنی دیر تک پاور میں رکھنا ہے، اسی سلسلے میں وہاں پر گئے۔ اب وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ جیسے ہی انکار ہوا، تو اس کے فوری بعد یہ جو 1 دن کا 2 دن کا ٹور کیا گیا قطر کا، جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کی بعد واپسی کے اوپر انہوں نے یہ میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ اب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، اب چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں، اور اگر ہم نے بر وقت اس کا حل نہ نکالا، اس کا سلوشن نہ نکالا، تو پھر ہمیں ملک چھوڑ کے جانا پڑ سکتا ہے، ملک سے بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جو نواز شریف نے میٹنگ کال کی، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ان وجوہات کو دیکھنا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ کو ختم کیا، اور وجوہات بڑی کلیئر ہیں۔ نواز شریف نے کہہ دیا کہ وجوہات ہم نے کیا دیکھنی ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ وجوہات تو بڑی کلیئر ہیں۔ اس کے اندر جو شہباز شریف کی کارکردگی، مریم نواز کی کارکردگی، یہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ ان کا پول کھول گیا،
ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ بجائے 2.5 سال میں کارکردگی دکھانے کے، پرفارمنس دینے کے، عوام کے مسائل حل کرنے کے، عوام کے ایشوز حل کرنے کے، انہوں نے عوام کو الٹا مسائل کے اندر دھکیل دیا ہے۔ نہ صرف عوام کو بلکہ پورے پاکستان کو انہوں نے مسائل کے اندر دھکیل دیا، اور پاکستان ایک بار پھر صحیح معنوں میں ڈیفالٹ کے اوپر چلا گیا۔ جس طریقے سے آج سے تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ 8 سے 10 سال پہلے، جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 10 سال انہوں نے مکمل کیے تھے، اس کے بعد ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا تھا۔ عمران خان نے آ کے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا تھا۔ اب یہ ملک چلا گیا ہے ڈیفالٹ میں، اب یہ ملک مکمل طور پر ڈیفالٹ میں جا چکا ہے، کیونکہ خرچہ پاکستان کا 50% جو جی ڈی پی ہوتا ہے اسے کراس کر گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کر گیا۔ اور یہ اب انڈیکیشن سامنے آ گئی، نہ صرف پاکستان کے اداروں نے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اداروں کی جانب سے بھی یہ انڈیکیشن دیا جا چکا ہے۔ یہ پیچھے وجہ سب سے بڑی، اور نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے ہمیں مروا دیا۔ اب وہاں پر یہ ڈسکس ہوا کہ ہم نے قطر سے بھی جو گارنٹی دلوائی تھی اس کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی اور اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کو بھی ہم نے کنوے کیا، لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا، قطر سے بھی انکار ہو گیا۔ اب یہ تمام کی تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اب ہمیں جتنا ٹائم بھی ملے گا یہ ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ ایک غنیمت ہے، یہ ہمارے لیے بونس ہے۔ ابھی جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، ابھی جو ہمیں ٹائم مل گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بونس ہے۔ یہاں سے اب ہم یا تو گھر جائیں گے، یہ 2 آپشن بچتی ہیں، یہ نواز شریف نے بتا دیا۔ اب ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے، یا تو ہم یہاں سے گھر جائیں گے، یا پھر جیسے ہی اقتدار سے، پاور سے نکلتے ہیں تو ہمیں پھر ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ ان کی جانب سے بتا دیا گیا، کیونکہ اب پاکستان میں رہتے ہوئے یہ اگر اقتدار سے باہر نکلتے ہیں، اپوزیشن میں آتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کا پھر احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور یہ حساب کتاب سے بھاگتے ہیں، ان کی جان جاتی ہے، ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے نواز شریف نے وہاں پر کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جانے سے پہلے اگر ہم عمران خان سے معافی مانگ لیں تو ایک راستہ بن سکتا ہے، پولیٹیکلی ہم کم از کم کوئی مومنٹم بنا سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اور معافی مانگ لی جائے تو راستہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ملک سے بھاگنے کا، ملک سے جانے کا اور دوسرے ملک بھاگنے کا ہمیں پھر پورا پلان تیار رکھنا چاہیے۔